نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے اس کی زبان کھینچ دینا، اگر کوئی آنکھ اٹھائے اس کی آنکھ نکال لینا، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ کاٹ دینا، اگر کوئی نبوت کے جان کرے، اگر کوئی گستاخ رسول کرے اس کی گردن الگ کر دینا۔ میرے پیارو، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو بھی گستاخ رسول کرے گا صاف اعلان اس کے لیے ہے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہمیں ہر چیز منظور ہے، ہمیں گالی منظور ہے، ہمیں گولی منظور ہے، ہمیں جیل منظور ہے، ہمیں ماں باپ لٹانا منظور ہے، ہمیں اولاد لٹانا منظور ہے، ہمیں گھر بار لٹانا منظور ہے، ہمیں مال دولت لٹانا منظور ہے، ہمیں پھانسی منظور ہے، ہمیں ہر چیز منظور ہے۔ لیکن یاد رکھے دنیا والے، ہمارے دل میں نبی سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کے خلاف ایک بال کے برابر ایک لفظ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آخری بات میرے پیارو، ختم نبوت کیا ہے؟ میرے پیارو، ختم نبوت کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی آخر زمان کے بعد کوئی اور کسی بھی قسم کا نیا نبی، نیو نبی نو مور اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ نیا نبی اس دنیا میں نیا نبی کیوں کہا؟ کیونکہ قادیانی ملعون بس اوقات ہمارے مسلمان کو پھنسا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نبی ہے، آپ بولیں گے ہے تو بولیں گے پھر دنیا میں تو آئیں گے وہ، آپ پھنس جائیں گے۔ آپ بولیں گے نیا نبی، جس طرح وزیر اعظم جب ہوتا ہے سیٹ پر تو وزیر اعظم ہے، جب ہٹ گیا سیٹ سے وہ سابق وزیر اعظم ہے، حال کا وزیر اعظم نہیں ہے۔ اس طرح آپ ان کو جواب دینا ہے۔ میرے پیارو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسلمہ کذاب نے سامنے بٹھا کے رکھا اور کہا کہ تو بول میں اللہ کا آخری نبی۔ وہ بھی تو نبی کے غلام تھا، وہ بھی تو شیر تھا، وہ بھی نڈر تھا، وہ بھی غیرت مند صحابی تھا۔ انہوں نے انکار کرا، یہ بدبخت اس کے ہاتھ، انہوں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیا۔ میرے پیارے صحابی کے ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹا دیے، گردن کٹا دیا، ہر چیز کٹا دی، اپنی جان دے دی، لیکن اقرار نہیں کرا۔ میرے پیارو، یہ ختم نبوت کا پرچم ہے۔ میرے پیارو، یہ لا الہ الا اللہ کا پرچم ہے، یہ ختم نبوت کا پتاقہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پتاقہ ہے۔ یہ قرآن ہماری شان ہے، یہ قرآن ہماری شوکت ہے، یہ علماء ہماری شان ہے۔ انشاءاللہ ہم سب وعدہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاؤ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک انشاءاللہ ہمارے جسم سلامت ہے، ہماری زبان سلامت ہے، ہماری آنکھیں سلامت ہے، ہمارے ہاتھ سلامت ہے، ہمارے پاؤں سلامت ہے، انشاءاللہ ہم ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں حضرت نے مجھے کہا کہ 2 لفظ صرف ختم نبوت کی شان میں پڑھ کے سنا دوں۔ میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، آپ نے کہنا ہے زندہ باد۔ کیا کہنا ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ذرا زور سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد۔ بولو ختم نبوت زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور مسئلہ ختم نبوت، اس سے کرے گا جو انکار، عقیدہ ختم نبوت، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار۔ اس سے کرے
گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار دین ہوا اس کا برباد بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آخر میں نعرہ لگاؤں گا جان کے ساتھ ایمان کے ساتھ جذبات کے ساتھ. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جواب دینا ہے زندہ باد کہنا ہے جان کے ساتھ ایمان کے ساتھ جذبات کے ساتھ. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے کوئی زبان خاموش نہ رہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لیے یہ صحابہ کرام دین کی بقا کے لیے دین کی سربلندی کے لیے میدان بدر میں کود پڑے میدان احد میں کود پڑے غزوہ خندق میں کود پڑے غزوہ تبوک میں کود پڑے اس لا الہ الا اللہ کے لیے اس ختم نبوت کے پرچم کو لیے اس نبی آخر الزماں کے دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنا گھر بار لٹا دیا اپنی جان دے دی اپنا گھر بار چھوڑ دیا اپنے مال لٹا دیا اپنے اولاد لٹا دیا لیکن اس لا الہ الا اللہ کو بلند رکھا. ہم بھی اس نبی کے غلام ہیں ہم بھی اس صحابہ کے غلام ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک دین ہے جب تک دنیا باقی ہے جب تک یہ انسان ہے جب تک ان کے منہ میں زبان ہے جب تک سینوں میں قرآن ہے انشاءاللہ ہم بھی دین اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. میرے پیارو وقت مختصر ہے اور بھی علماء باقی ہیں. میرے پیارو میرے رب نے اپنے نبی کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے محبوب ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے. میرے ربا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے. ربا کیسے بلند کر دیں گے؟ میرے رب نے کر کے دکھایا. حضرت ابو بکر کو جو صداقت کا پیکر ہے نبی کے قدموں میں کر دیا. حضرت عمر کو جو عدالت کا پیکر ہے نبی کے قدموں میں کر دیا. حضرت عثمان کو جو سخاوت کا پیکر ہے نبی کے قدموں میں کر دیا. حضرت علی کو جو شجاعت کا پیکر ہے نبی کے قدموں میں کر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیا والوں نے دیکھا لاکھوں ارب پتی بندہ ہے لیکن سب کچھ لٹا کر نبی کے قدموں میں آ گیا. میرے ربا نے فرمایا اے میرے محبوب سعد بن ابی وقاص جب تیر اندازی کرے گا تو جس کو چاہے گا اس کو لگ جائے گا. میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ کے مقام کو اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا. ربا کتنا بلند کر دیا. میرے رب نے فرمایا دیکھ لینا جو آخری امتی آئے گی سب کچھ برداشت کر لے گی لیکن تیرے بارے میں ایک لفظ جو بکواس کرے گا اس کی گردن الگ کر دے گی. میرے پیارو وقت بہت مختصر ہے. میں نے کچھ عرصے قبل ایک گفتگو کری تھی. ہمارا ایمان کمزور ہم مانتے ہیں ہم کمزور مسلمان ہیں ہم کمزور مومن ہیں. ہمارا کوئی اعمال نہیں ہمیں کوئی معلوم نہیں ہمارے کتنا اعمال ہیں. ہماری نمازیں نہیں ہیں ہمارا قرآن نہیں ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھ لینا یہ بات میں کافی عرصے پہلے سے بولتا ہوا آ رہا ہوں. آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا خوب چل رہا ہے میڈیا کے اوپر. میں نے ایک بات بولی تھی اب سے کچھ عرصے قبل بھارت میں ہندو پنڈت نے گستاخی کری نعوذ باللہ. سب بولو نعوذ باللہ. اور اب مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے ایک اور تصویر چلا رہے ہیں کہ ان کو ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے نا. ان کو ہم نے جیل میں ڈال دیا. جیل کس کی ہے؟ تمہاری تو جیل ہے ہندوؤں کی. تم نے تو اور بھی اس کو بچا لیا. اگر جیل میں ڈالنا ہے تو پھر ہمارے حوالے کرو. یہ سزا جیل کی سزا دنیاوی سزا ہے
یہ سزا وہ چیف جسٹس کی سزا ہے، یہ سزا عدالت کی سزا ہے، لیکن میرے رب نے تمام سزا کو مقرر کر دیا، تمام سزا کو بتا دیا۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کو ثابت کر دیا، اپنی زندگی میں اس بات کو کر کے سمجھا دیا۔ جب ملعون اسود عنسی نے گستاخی کری، میرے نبی نے کوئی معافی نہیں دی، میرے نبی نے کوئی معاف نہیں کرا۔ میرے نبی نے تمام دشمن اسلام کو معاف کر دیا، لیکن اس بدبخت کو معاف نہیں کرا۔ میرے نبی نے صاف ستھرا فرما دیا۔ یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں، یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے کیا کرا؟ اپنی زندگی میں کر کے بتا دیا۔ یاد رکھ لینا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت محترم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سر کے تاج، استاذ العلماء محتمم جامعہ مسجد بلال، جامعہ مدرسہ بلال، فارغ التحصیل افتاح جامعہ بندوری ٹاؤن، جن کے حکم پر میں اس دفعہ آپ کی سرزمین بنگلہ دیش میں پھر سے آیا۔ میری مراد میرے بڑے بھائی حضرت افضل حضرت مولانا مفتی شمس العارفین صاحب دامت برکاتہم فیوزہم کو میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی خوبصورت، اتنے پر خوبصورتی کے ساتھ، پر خلوصی کے ساتھ جو اس مشن پر کام کیا، آپ حضرات کو اتنے خوبصورت مشن پہ جمع کیا۔ میری دعا ان کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت ان کے عمر میں، عمل میں، علم میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میرے پیارو، وقت بہت مختصر ہے، لیکن موضوع ایسا ہے ختم نبوت کا کہ اگر ہم اپنے لب کھولیں تو لب بند ہونا بھول جائیں، اگر ہم کتاب لکھیں تو ورق کم پڑ جائیں، اگر ہم قلم اٹھائیں تو سیاہی ختم ہو جائیں، اگر ہم میرے نبی کی سیرت کو اٹھانا شروع کریں تو اٹھاتے چلے جائیں، اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو پڑھتے چلے جائیں، اگر ہم اس کو سننا شروع کریں تو سنتے چلے جائیں۔ میرے پیارو، جب یہ روئے زمین کے تمام لوگ ظلمت میں تھے، اندھیرے میں تھے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں اب تک تشریف آوری نہیں ہوئی تھی۔ میرے نبی آخر الزماں، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام شافع محشر، سید الاتقیاء، شافع المذنبی، تاجدار ختم رسول، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم الاولیاء، تاجدار خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب بولو صلی اللہ، آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔
اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. یہ ظلمت میں تھی دنیا, لوگوں کو معلوم نہیں تھا ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے, لوگوں کو معلوم نہیں تھا ہمارا رب کون ہے, لوگوں کو معلوم نہیں تھا ہمیں موت بھی آنی ہے, لوگوں کو معلوم نہیں تھا موت کے بعد ہم نے اٹھایا جانا ہے. اس ظلمت کے باوجود بھی ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے یہ قوم قریش مکہ والے. اس زمانے میں اتنے قحط سالی میں تھی, اس زمانے میں اتنے ظلم و ستم میں تھی کہ لڑکیاں پیدا ہوتی ان کو دفنا دیا جاتا, اور جب بھی چھوٹی موٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے سر کو قلم کر دیا جاتا. میرے رب نے انعام فرمایا اس